اس بلیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس پر شور مچا تھا اور ہمارے وزیر اعظم نے 13 مارچ کو پہلا اجلاس کیا۔ بلاول بھٹو نے پہلے دن کہا کہ ہم وفاق کے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ان میں فرق شعور اور شور کا ہے۔ ہم نے ٹائیگر فورس کو سہولت دینے کے لیے خط لکھ دیا، ہمیں ٹائیگر فورس کے نام پر اعتراض ہے۔ گورنمنٹ کی جو اس میں آپ اگر سیریسنس دیکھیں، خاص طور پر ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کی، تو انہوں نے 13 مارچ کو پہلی میٹنگ کی۔ 26 فیبروری سے کیس آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کووڈ-19 نے تباہی مچائی ہوئی ہے، ہماری نیبرنگ کنٹریز میں بھی ہیں، لیکن ہماری سیریسنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد اس میں سیریس ہوا جا رہا ہے۔ ظفر صاحب ضرور ہمارے رابطے میں رہتے تھے اور ضرور وہ کوئی جو بات ہوتی تھی لوگ ضرور شیئر کرتے تھے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے نیب قوانین میں ترمیم کی مخالفت کر دی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وہ نیب کے ساتھ ہیں، کسی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے۔ ترمیم کا مطلب ہوگا حکومت ڈر گئی۔ شیخ رشید نے پھر کہا کہ نیب عید کے بعد جھاڑو پھیرے گا۔ شہباز شریف کے لیے لاک ڈاؤن لاک اپ بن سکتا ہے۔ کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی، ایسا جھاڑو پھیر دے گی کیونکہ وہ جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں ضمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے، یہ سب فارغ ہو جائیں گے۔ چھوٹی عید کے بعد قربانیاں گرفتاریاں ہوں گی۔ شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے، ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے۔ میں اس نیب کی امینڈمنٹ میں ساتھ نہیں دوں گا۔ میں اس نیب کے قانون کو سپورٹ کرتا ہوں اور تن کے رکھنا چاہیے چوروں ڈاکوؤں کو، چاہے میں ہوں یا زائد ہو یا بکر ہو۔ میں نیب کے میں کسی ترمیم کو سپورٹ نہیں کروں۔ پنجاب میں پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ٹرانسپورٹر کرایوں میں 40% کمی کے لیے تیار نہیں۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے کرایوں میں کمی کے لیے بضد ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن کے صدر عصمت اللہ خان نیازی نے کہا ہے کہ کرایوں میں 18% تک کمی کی تمام تر خبریں جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اس کی مکمل تردید کرتے ہیں۔ تاحال حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات کرایوں میں کمی کے حوالے سے کامیاب نہیں ہوئے۔ اپنی تمام تر سفارشات اور کرایوں میں کمی کی سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی ہیں، جس پر کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، جس میں حتمی منظوری دی جائے گی کہ کرایوں میں کتنی کمی کرنی ہے۔ حکومت کی جانب سے کرایوں میں جتنی کمی کی جائے گی، اگر وہ قابل قبول ہوئی تو ٹرانسپورٹ کا پہیہ چلایا جائے گا۔ اسی حوالے سے عصمت اللہ نیازی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کرایوں میں 18% کمی کی گئی ہے یا کتنی کمی کی گئی ہے۔ حکومت نے جو 40% کمی کا کہا ہے وہ قابل قبول نہیں، اپنی تجاویز بھی بھیجی ہیں اور ڈیزل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے ہی کرایوں میں کمی کی جائے گی۔ اس سے قبل نہیں بتایا جا سکتا کہ کرایوں میں 18% کمی کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ یہ تمام تر خبریں بے بنیاد ہیں۔ تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ عثمان، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر خان کا کہنا ہے کہ پیر سے ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ حجام کی دکانیں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کھلیں گی۔ شیف بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں 31 مئی تک چھٹیوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ حجام کی جو دکانیں ہیں، باربر شاپس جو ہے، اس کو ہم نے ہفتے میں 3 دن ہم نے اجازت دی، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، صبح سے 4 بجے تک ان کا ٹائمنگ ہوگا اور اس میں تمام SOPs اس کے لیے وہ کر دی گئے، مرتب کر دیے گئے۔ حجام کی جو دکان ہے اس میں صرف ضروری سروس فراہم کرنے کی اجازت تو ہوگی، مطلب ہیئر کٹنگ کرنا، اس کے علاوہ شیو بنانا اور دیگر غیر ضروری سروس سے اجتناب کیا جائے گا۔ پیر سے تمام پبلک ٹرانسپورٹ کو SOPs کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے پابندی اس لیے ہٹائی گئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو کافی تکالیف جس طریقے سے کر رہے ہیں۔
लॉक डाउन में नरमी से जहां जिंदगी लौट आई है, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खुलने से लोग मुश्किलात का शिकार है। दूर दराज इलाकों में जाने के लिए हजारों रुपए ज्यादा किराया देना लोगों की मजबूरी बन गया है। रिपोर्ट कर रही है इस्लामाबाद से सबा वजीर। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी तो कर दी, मगर शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट अब भी बंद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों के बस अड्डों के ताले अब भी ना खुल सके। इस्लामाबाद से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाली ट्रांसपोर्ट ना खुल सकी। लोगों का कहना है कि जब मार्केट्स खुल चुकी हैं तो हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट क्यों बंद कर रखी है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये किराया खुदा न होता हम कहाँ से पूरा करेंगे, इसका घर का खर्चा चलाएंगे या किराए देंगे। अब मैं एबटाबाद जा रहा हूँ, वहाँ पहले 300 किराया ले रहे थे, अब कार वाले जा रहे हैं वो 1500 से 2000 रुपये किराया फीस वारी से ले रहे हैं। मुसाफिर बसें चलनी चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको देखना चाहिए कि ये SOP के तहत चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। दूर दराज जाने वाले लोग गाड़ियां न चलने की वजह से परेशानी का शिकार हैं। लोगों का कहना है कि वो हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए ताकि लोग आसानी से अपने घरों को जा सकें। कैमरामैन आकिब जावेद के हमरा सबा वजीर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर रेलवे शेख रशीद ने बुध तक ट्रेनें चलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बुध तक ट्रेनें न चली तो सारिफीन को 24 करोड़ रुपए वापस करना होंगे। 24 करोड़ के ऑनलाइन टिकट फरोख्त हो चुके हैं। पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेन चलाने से मुतालिक ऐलान करेंगे। जल्द ऐलान न हुआ तो ईद के लिए ट्रेनें नहीं चला सकेंगे। हमारे सारे SOP तैयार हैं और NDMA ने उस सबको पास किया है। 24 करोड़ लोगों ने हमें पैसे पहले भेज दिए हैं हमारे ऑनलाइन में। सो हमारे लिए एक बड़ा मसला है। अगर हमने चलना है तो हमें आज और कल में या सोमवार तक बता दिया जाए, वरना बगैर किसी पैसे काटने के 15 दिन के अंदर ये 24 करोड़ रुपया लोगों को वापस करने जा रहे हैं। अगर मंडे से ताखीर किया गया तो फिर रश जो है वो रेलवे कंट्रोल नहीं कर सकती कि जिन डेटों पे ये 23-24 करोड़ लोगों रुपया जिनका है उनको हम अवलियत देंगे। ईद उल फित्र पर 9 छुट्टियों की खुशखबरी सुना दी गई है। 23 मई से 31 मई तक दफातर बंद रहेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में चारों चीफ सेक्रेटरीज में इतफाक हो गया। तफसीलात जानते हैं, कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, बताइएगा, 9 छुट्टियों का ऐलान किया गया है? नहीं, बिल्कुल ऐलान नहीं किया गया है, सिर्फ अभी इत्तेफाक हुआ है। अभी फाइनल जो भी होना बाकी है। वफाकी हुकूमत वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मौजूद थे और इस इजलास में 23 मई से लेकर 31 मई तक जो है ईद के मौके पर छुट्टियां करने का जो है इत्तेफाक हुआ है। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया, ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन इत्तेफाक हो गया है। और ज़राए का यह कहना है कि वफाकी हुकूमत जल्द ही ईद पर 9 छुट्टियां जो है उसका नोटिफिकेशन करने का जो है सोच रही है और इस हवाले से जो है कि जल्द नोटिफिकेशन मतवक्को है। जल्द नोटिफिकेशन इसका मुतवक्किल है। कैसर, बहुत शुक्रिया। EOBI पेंशन में इजाफे पर मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी की जानिब से ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। 1 माह माहाना पेंशन 2000 रुपए इजाफे के साथ देकर ऐलान पर अमल दरामद रोक दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर शहजाद से। जी बाबर, बताइएगा। देखिए, EOBI पेंशन में इजाफे के मामले पर वजीर आज़म इमरान खान ने सबसे पहले ट्वीट किया था और उसके बाद जो मामले खुसूसी हैं जुल्फी बुखारी उनकी जानिब से ऐलान किया गया था, लेकिन ये ऐलान महज ऐलान साबित हुआ है। 1 माह जो है वो माहाना पेंशन 2000 रुपये इजाफे के साथ 6500 से बढ़ाकर 8500 रुपये जो है वो दी गई है और इस माह से ये अमल दरामद जो है रोक दिया गया है और इस माह दोबारा से 6500 ही पेंशन दी गई है। अजरा ये बता रहे हैं EOBI के कि वफाकी काबीना की जानिब से अदम मंजूरी पर EOBI ने पेंशन में इजाफे की रकम जो है वो रवां माह रोकी है। जबकि ये भी आपको बताना चलूँ कि जो जुल्फी बुखारी हैं उनकी जानिब से ऐलान के बाद जो पेंशनर रहे हैं गुज़श्ता माह इजाफा शुदा रकम की मद में 2 अरब 45 करोड़ रुपए जो है वो फी का 2000 रुपये इजाफे के साथ जो है वो दिए गए थे। ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी काबीना से पेंशन में इजाफे की समरी जो है वो मंजूर नहीं हो सकी है। हालात मामूल पर आने के बाद होने वाले काबीना इजलास में समरी पेश की जाएगी और उसकी मंजूरी के बाद ये इजाफा। जी बाबर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बराह रास्त ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वज़ीर इत्तलात शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस इफेक्टिवनेस के साथ लोगों तक पहुंचाना जहाँ पे कि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया जो कि बड़ी कामयाबी के साथ
चल रहा है, मुरत्तब दिया जिससे कि न सिर्फ मुल्क को इस आफत से हटाया जाए, बचाया जाए। 2 इदारे एनसीसी और एनसीओसी। अब एनसीओसी एक ऐसा इदारा जिसमें कि मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे, उनमें डॉक्टर्स, उनमें जो एपिडेमिक स्पेशलिस्ट, उसमें सियासी कायदीन, पार्लियामेंटेरियंस और सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स सब शामिल थे, ताकि हुकूमत इस बात में क्लियर थी कि ये किसी एक सिर्फ अकेली हुकूमत या सिर्फ पीटीआई इससे नहीं लड़ सकती। और वज़ीर आज़म इमरान खान चूँकि पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जितने भी हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स थे उनको बिल्कुल एक आंख से देखा, उनको एक ही तरह से, उनको जितने भी पैकेजेस थे उनमें उनको मसावी तौर पे उनको शामिल रखा, अस्पतालों को इक्विप किया, जितनी भी रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट है, जिसमें के मास्क हैं, जिसमें के वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें के और पीपीई की मशीन्स हैं, और उससे मुताल्लिका जितने भी लवाजमात हैं, वो सारे सूबों को भेजे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसी जंग है जिससे कि हम मिलकर ही शिकस्त दे सकते हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो अपोजिशन है, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है, कि उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलवाया। हम भी खुश थे कि जब पार्लियामेंट में तकारीर होंगी अपोजिशन की तरफ से, गो के एनसीओसी में उनकी नुमाइंदगी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई किसी प्रोविंस में हुकूमत नहीं है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी बलूचिस्तान में, उन सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ था। एक पीएमएलएन नून थी जो कि चूंकि किसी में अवाम ने उनको इस दफ़ा ये मौका नहीं दिया, तो वो उस प्लेटफॉर्म से शायद मौजूद नहीं थे। तो हमने कहा कि इनको एक चांस दिया जाए कि ये भी आके हमसे शेयर करें कि प्लान की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो आके हमसे शेयर करें, हमें तजावीज़ दें। लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने इजलास बुलाया था, यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ, वो गैर मौजूद थे, गैर हाजिर थे, और तकारीर वही हुई जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, वही उनको दोहराया गया पार्लियामेंट की फ्लोर पे। ये शहबाज शरीफ का इस इजलास में शिरकत ना करना इसी बात की खमाजी है कि जो ये एलीट माइंडसेट है वो बरसरे पैकार है। वो नहीं समझे कि उनकी सेहत उनको इजाज़त देती है कि वो पार्लियामेंट में आकर अपने आप को किसी खतरे में डालें। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या बाकी पार्लियामेंटेरियंस की लाइफ अहम नहीं है। मैं जानता हूं सीरियस बीमार हैं, बावजूद उसके वो आए। ये शो करता है उस पार्टी का कल्चर जो कि अपने लिए तो कुछ और अपनी पार्टी और आवाम के लिए कुछ। जब बीमार होते हैं तो फौरन लंदन चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक हमारी लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 30 फुट से नीचे गिरे, लेकिन जानते हुए भी कि इमरान खान एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी है, सारी दुनिया उनको जानती भी है, उनके लिए हर दरवाजे खुले होते, उनके लिए हर एक जहाज भी भेज सकता था, उनके लिए हर चीज़ तैयार हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने ही बनाए हुए हॉस्पिटल में इलाज करने को तरजीह दी।
یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم، یہ ہوتا ہے اس کی اپنے عوام کے ساتھ وابستگی، اور اسی قوم کو جس میں کہ وہ رہ رہا ہے اسی پہ ہی انہوں نے مرنا جینا اسی میں رکھا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا یہ باہر ہوتے ہیں، ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے اور اس میں جانے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ ملا نہیں، نہ تجاویز کی صورت میں نہ پلان کی صورت میں۔ انہوں نے صرف ایک بات کی کہ جی ہم نااہل ہیں۔ تو اس کے لیے میرا ان سے 2-3 سوالات ہیں۔ کیا قومی اداروں کو طاقتور بنانا نااہلی ہے؟ کیا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ کیا غریبوں کو ریلیف دینا نااہلی ہے؟ اور جو کرپٹ اور نااہل تھے ان کو تو عوام نے 2018 میں ہی مسترد کر دیا تھا، ان کو عوام نے نااہل ثابت کر دیا تھا۔ اب آتے ہیں 2 وائرسز کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک تو کورونا کا، وہ تو ہو گیا۔ دوسرا جو وائرس ہے جو کہ اس ملک کی یہ جو دوسرا وائرس ہے اس کا ایک خاص جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا اینٹیڈوٹ یعنی کہ تریاق دریافت ہو چکا ہے، اور اس تریاق کا نام ہے عمران خان۔ تو اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مرض ہے، یہ وہ وائرس ہے جس کو عمران خان ہی ختم کرے گا۔ یہ وہ وائرس ہے جو کہ آپ کو، آپ کے ملک کو، عوام کے خون کو چوستا ہے، یہ آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے اور آپ کے ملک کو قرضوں میں ڈبوتا ہے، اور ان قرضوں کی جو ریفلیکشن ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاع شبلی فراز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے سوموار سے پنجاب میں آٹو انڈسٹری اور شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے شہروں کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ بھی طے شدہ SOPs کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بزدار حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ عوامی سہولت کے تحت کیا ہے۔ کرفیو اور لاک ڈاؤن میں سختی سے عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھپن روز بعد اندرون ملک فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال ہو گیا ہے۔ کراچی سے پہلی پرواز لاہور پہنچ گئی ہے۔ PIA کی پرواز PK 8304 سے 86 مسافر لاہور پہنچے۔ مسافروں سے 30 سے 50 ہزار تک فی کس کرایہ وصول کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے حکومت پاکستان کی اجازت کے بعد اندرون ملک محدود تعداد میں پروازیں شروع کر دی گئی ہیں۔ آج کراچی سے 2 پروازیں سرین ایئر لائن جو کہ کراچی سے اسلام آباد روانہ ہوئی ہے، جبکہ دوسری پرواز قومی ایئر لائن کی PK 830 جو کہ 85 مسافروں کو لے کر جو ہے لاہور کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ PIA کے تمام طیاروں میں جو اڑان بھرنے سے پہلے مکمل طور پر ڈس انفیکٹ کیا گیا ہے، جبکہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت پاکستان کے وضع کردہ سماجی فاصلوں کے ریگولیشن پر سختی سے بھی عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ دوران سفر تمام مسافروں کے لیے ماسک پہننا اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ طبی جانچ بھی کی گئی تھی کراچی ایئرپورٹ پر، جبکہ حفاظتی اقدامات مکمل ٹھیک ہے سمر، بہت شکریہ۔ اسلام آباد دوبارہ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، جہاں پر وزیر اطلاع شبلی فراز اور شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آنے والے کا نام، مقصد، پوری ڈیٹیل جمع کرانی پڑتی ہے بینک کو۔ تو جب آپ اداروں کو آزاد کرتے ہیں تو یہ وہ CTRs جو سسٹم کے تحت جنریٹ ہوتی ہیں وہ خود اس کا جواب دیتی ہیں۔ وہ تمام شواہد آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نیب کا ریفرنس اس وقت اختتامی مراحل پہ ہے، وہ بھی خبریں آ چکی ہیں کہ وہ فائل ہونے والا ہے، تو ان کے لیے اس وقت جو ہے بڑا سخت قسم کی پریشانی لاحق ہے۔ عید بھی آ رہی ہے، ادھر سے نیب کا ریفرنس بھی تیار ہے۔ اب جو شہباز شریف صاحب سے جواب چاہیے وہ ایک جواب تو یہ چاہیے، یہ 3 ٹرانزیکشنز کا میں ذکر کرتا ہوں۔
جو مسرور انور نامی ایک شخص نے 49 لاکھ کی ٹرانزیکشن دسمبر 2012 میں کی. پھر یہ خان ٹریڈر نامی ایک جو میں پہلے ذکر کر چکا تھا فرنٹ کمپنیز کا، جس میں سے نثار ٹریڈنگ ہے، ایک خان ٹریڈنگ ہے. نثار ٹریڈنگ جو ہے وہ راشد کرامت کی ہے جو کہ 18,000 ماہوار پہ ملازم ہے شریف فیڈ مل میں. دوسری کمپنی خان ٹریڈر رمضان شوگر مل میں ان کے ملازم شکیل احمد کے والد گلزار خان کے نام پہ ہے. اس کمپنی میں سے مسرور انور کیش بوائے ہے، ملازم ہے شریف گروپ میں. EOBI کے ڈیٹا کے مطابق وہ پرماننٹ ملازم ہے ان کے پاس 12 یا 13 سال سے، اور یہ ہی کیش نکالتا ہے خان ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں سے 49 لاکھ، اور پھر 5 دسمبر کو 49 لاکھ، پھر 17 دسمبر کو 34 لاکھ، اور 18 دسمبر کو وہ 1 کروڑ 7 لاکھ جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں. یہ کسی فرنٹ کمپنی میں نہیں جا رہا، یہ کسی اور جگہ نہیں جا رہا. یا تو بھینسیں اتنی ہیں کہ یہ 10 دنوں کے اندر. پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر نون لیگی رہنما مرتضی جاوید عباسی زیادہ مقدار میں فوڈ آئٹمز فراہم کرنے کے دباؤ ڈالتے رہے. وہ بعد میں سٹور انتظامیہ پر دباؤ کے بعد زائد مقدار میں سامان بھی لے گئے، جبکہ مرتضی جاوید عباسی کا کہنا ہے کہ غریبوں کو راشن تقسیم کرنے کے لیے زائد اشیاء خریدی تھیں. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مرتضی جاوید عباسی صاحب. مرتضی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس سارے معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس 76,000 روپے کی جو خریداری ہے اس پہ حکومت نے اور شہباز گل کو شرم نہیں آتی، انہوں نے اتنا بڑا ایشو بنایا ہے. میں پہلے حکومت کے سامنے 2 سوال رکھتا ہوں. نمبر 1، جو جہانگیر ترین نے وزیراعظم ہاؤس کی چھت کے نیچے اور وزیراعظم ہاؤس کی سرپرستی میں 80 ارب روپے کا لوگوں کا یہ چینی میں کرپشن کی اور لوگوں کے پیٹ کاٹے، اس پہ شہباز گل نے کبھی ٹویٹ وغیرہ نہیں کیا. اور جو گورنر سندھ نے یوٹیلیٹی سٹور سے کراچی سے ذرا آپ رپورٹس لیں کروڑوں روپے کا رعایتی قیمت پہ جو یہ فوڈ آئٹمز خریدے ہیں اس پہ شہباز گل نے تو کبھی بات نہیں کی. تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے حلقوں میں بالکل یوٹیلیٹی سٹور پہ یہ جو سبسڈائزڈ آئٹم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ میرا بیٹا اور 2 اسٹوڈنٹ اس کے دوست تھے، انہوں نے اپنے پاکٹ منی سے یہ فیصلہ کیا. میں نے بھی ان کو 29,000 روپیہ دیا اور وہ انہوں نے یہ خرید کر ہمارے علاقے میں لے جا کے، ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، کوئی 60 گرانوں میں 90 گرانوں میں مختلف پیکیجز بنا کے تقسیم کی. اور اس پہ انہوں نے اتنا شور مچایا ہے، میں حیران ہوں. اللہ ان کو ہدایت دے. بہت شکریہ مرتضی جاوید عباسی صاحب. آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں محکمہ خوراک کی جانب سے ملز میں چھاپوں کے خلاف فلور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا فیصلہ کر لیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن علی سے. جی حسن علی، اپڈیٹ کیجیے گا. پاکستان فلور ملز کی جانب سے جو ہے وہ سوموار کے روز سے ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پنجاب سمیت ملک بھر کی ملیں جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے پاکستان فلور ملز ایسوسی کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا کا کہنا ہے کہ زمینی انتظامیہ اور محکمہ خوراک کی جانب سے. جی حسن علی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سانگلہ ہل میں کرونا ٹیسٹ کے لیے فری کیمپ لگایا گیا ہے. کیمپ کا اہتمام ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد کی خصوصی ہدایت پر کیا گیا. نگرانی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر میاں طاہر کر رہے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ انبرین نے اپنا کرونا ٹیسٹ بھی کرایا اور تحصیل کوارڈینیٹر کرونا کمیٹی لطیف شمسی کا کہنا تھا کہ شہریوں کو کرونا وائرس کے فری ٹیسٹ سروس فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. ہم شہریوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تاکہ اس وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات بروقت کم ہو سکیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز HD.